موجود ہے گا. آپ دیکھ رہی ہے حضرت مردہ کو کیسے زندہ کیا. زندہ کرامت جو خود یہ واقعہ کو دیکھا ہے یا خود ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. خواجہ سید ظریف المودود چشتی سرکار میرے پیر کی آج پربھنی حاضری ہو چکی ہے، اور آپ جو ہے الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو آپ جو ہے خواجہ حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظامی چشتی سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں. سرکار سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک سوالی کی کیسی آپ نے جو ہے التجا پوری کی، اور کتنی آپ کی کتنی بڑی کرامت ہے. یہ جو حافظ و قاری انوار اللہ قادری صاحب جو ہے اس وقت ساتھ میں موجود ہیں. ان کی بہن کی روح پرواز ہو چکی تھی، ایک زمانہ کچھ عرصہ ہوا ان کی بڑی بہن کی روح پرواز ہو چکی تھی، لیکن یہ ان کی محبت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ تھی. آپ کا ایمان تھا، آپ کا یقین تھا کہ سرکار کے دربار سے میری التجا اور میری محبت خالی نہیں جائیں گی. تھیٹر کے اندر میں پوسٹ مارٹم کے لیے ان کے بہن کی باڈی کو رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے روکنے کی گزارش کی کچھ دیر، اور آپ یہ جو ہے سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے. ایک پانی کی بوتل لی انہوں نے اور کچھ پھول لیے، اور آ کر سرکار کے دربار میں سوال لگا دیا کہ سرکار میں یہاں سے واپس دواخانہ جا رہا ہوں، اور میری یہ التجا ہے کہ میری بہن اٹھنا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، میری یہ التجا آپ کو پوری کرنی ہوگی. تو کرامت ایسی ہوئی کہ یہ جب ہاسپٹل گئے انہوں نے بہن کو صرف آواز دی تو ان کی بہن نے آنکھ کھول دی، اور آج وہ زندہ ہے اور سلامت ہے الحمدللہ. خدا کے لیے اب ان واقعات سے، ان جعلی باتوں سے باہر نکلیں. یہ سب کے سب جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے، سورہ الواقعہ کے اندر ہے کہ جو مر گیا اب وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. سیدھی سی بات ہے. اس قسم کی اگر کوئی چیزیں ہوتی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ معجزہ ملتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے معجزہ. سورۃ الانبیاء کا آپ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں. کافر یہی اعتراض کرتے تھے کہ جو اگلے انبیاء کے تم واقعات ہمیں سناتے ہو، اس طرح کے معجزات تمہیں کیوں نہیں دیے گئے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ یعنی یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیغمبر کو کون سا معجزہ دینا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو دعوے نبوت کے اعتبار سے جو معجزہ دیا گیا ہے نا جی، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. ویسے آپ کے ٹینجیبل فارم میں حسی معجزات، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے بہت سے رپورٹ ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں آئے ہیں، لیکن جو دعوے نبوت والا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے. کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. لہٰذا قرآن ہر زمانے کے ٹیسٹ کے اوپر پورا اتر رہا ہے. لیکن اگلے انبیاء کے معجزات ہم قرآن کی بنیاد پر انہیں ایمان بالغیب کی حیثیت سے مانتے ہیں. وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کے معجزے رپورٹ ہوئے ہوتے اگلے انبیاء والے معجزے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ احادیث کی کتابوں میں آتے. اس طرح کا کوئی واقعہ نبی علیہ السلام کے لیے رپورٹ نہیں ہوا کہ مردے کو زندہ کیا ہو. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو رپورٹ ہوا وہ تو ثابت ہے. اب یہ دعویٰ کرنا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ نبی علیہ السلام کو دے دیے گئے، تو یہ بالکل دعویٰ باطل ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے. ورنہ تو قرآن پاک میں جو کافروں کا اعتراض ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتا نا کہ تمام انبیاء والے معجزات ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا انکار کیا. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو وہ 9 معجزات کا ذکر آیا کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، ہمارے سامنے چڑھو، اور تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اترو، تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے رواں کر دو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سونا چاندی کا گھر تمہارا ہو. اس قسم کی کئی ایک باتیں ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تو نبی ہوں، بشر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، یہ میرا منصب ہے. معجزات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے.